بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، سورہ رحمان کی تفسیر کا سلسلہ جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اس میں آج ہم آیت نمبر 53 سے بیان کریں گے ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ میرے وہ پیارے دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ سورہ رحمان کا پڑھنا، سورہ رحمان کا سننا باعث برکت اور فضیلت ہے۔ سورہ رحمان ضرور سننی چاہیے، خاص کر کے اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ سورہ رحمان کی تلاوت ضرور سنیں۔ خاص کر قاری باسط کی آواز میں جو کیسٹس ملتی ہیں، ان کی آواز میں سورہ رحمان تنہائی میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، غور کریں، فکر کریں اس پہ۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی، آپ کی دکھ، آپ کی تکلیف، آپ کی بیماری سب ختم ہو جائیں گی اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 53 کا ترجمہ۔ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے۔ آیت نمبر 54۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 55۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے۔ آیت نمبر 56۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 57۔ گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ آیت نمبر 58۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 59۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے۔ آیت نمبر 60۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ آیت نمبر 53 سے شروع کرتے ہیں تفسیر۔ جنت یافتہ لوگ، جنتی لوگ بے فکری سے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، خواہ لیٹے ہوئے ہوں، خواہ بآرام بیٹھے ہوئے، تکیے سے لگے ہوئے ہوں۔ ان کے بچھونے بھی اتنے بڑھیا ہوں گے کہ ان کے اندر کا استر بھی دبیس اور خالص زرین ریشم کا ہوگا، پھر اوپر کا ابرا کچھ ایسا ہوگا، اسے تو تم خود سوچ لو۔ مالک بن دینار اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استر کا یہ حال ہے اور ابرا تو محض نورانی ہوگا، جو سراسر اظہار رحمت و نور ہوگا، پھر اس پر بہترین گلگاریاں ہوں گی جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں، جب چاہیں جس حال میں چاہیں وہاں سے لے لیں، یعنی ہاتھ بڑھائیں اور توڑ لیں، اتنے قریب پھل کے درخت ہوں گے جنت میں جنتیوں کے۔ لیٹے ہوں تو بیٹھا ہونے کی اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، خود بخود شاخیں جھوم جھوم کر جھکتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے فرمایا، بے حد قریب میوے ہیں، لینے والے کو کوئی تکلیف یا تکلف کی ضرورت نہیں، خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 56 سے تفسیر۔ حوروں کے اوصاف، یعنی کہ حوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ گویا یاقوت اور مرجان ہیں، تو ان کے اوصاف یعنی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ چونکہ فروش کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فروش پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی، جو عفیفہ، پاک دامن، شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، اپنے خاوندوں کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں گی، اور ان کے خاوند بھی ان پر سو جان سے مائل ہوں گے۔ یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مومن خاوندوں سے بہتر نہ پائیں گی۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ حوریں اپنے خاوندوں سے کہیں گی کہ اللہ کی قسم، ساری جنت میں میرے لیے تم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔
اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں جنت کی کس چیز کی خواہش و محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حوریں کنواری اچھوتی نوجوان ہوں گی۔ ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک جسم کو کسی انس و جن کا ہاتھ بھی نہ لگا ہوگا۔ یہ آیت بھی مومن جنوں کی جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ زمرہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مومن جن بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جنیہ عورتوں سے ان کے نکاح ہوں گے جیسے انسان کے انسان عورتوں سے۔ پھر یہی آیتیں تلاوت کیں۔ پھر ان حوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صفائی، خوبی اور حسن میں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت و مرجان۔ یاقوت سے صفائی میں تشنبی دی ہے اور مرجان سے بیاض میں، پس مرجان سے مراد یہاں لؤلؤ ہے، یعنی موتی جیسی خوبصورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے بھننے کے بعد بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اندر کا گودا بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی اور فرمایا دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے، لیکن قدرت نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی ہے کہ اس کے بیچ میں دھاگا پرو دو تو باہر سے نظر آتا ہے۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھ کے بیان کیا کہ اس طرح کی عورتوں کی پنڈلیاں ہوں گی وہاں پہ کہ اندر کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا۔ ابن ابی حاتم، یہ روایت ترمذی میں بھی موقفاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام ترمذی اس کو زیادہ صحیح بتاتے ہیں۔ سنن ترمذی 2533، فعل الشیخ البانی ضعیف۔ مسند احمد میں ہے پیغمبر مدنی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اہل جنت کی 2 بیویاں اس صفت کی ہوں گی کہ 70 ہلے پہن لینے کے بعد بھی ان کی پنڈلیوں کی جھلک نمودار رہے گی، بلکہ اندر کا گودا بھی بوجھا صفائی کے دکھائی دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مسکراہ کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوگی، ان کے پیچھے جو جماعت ہوگی وہ آسمان کے بہترین چمکیلے ستاروں جیسے چہروں والی ہوگی، ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کے نہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کی اصل بخاری میں بھی موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ کی صبح اور شام ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں جو جگہ ملے گی اس میں سے ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے۔ ان کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گراں ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے، صحیح بخاری 2796۔ پھر ارشاد ہے کہ جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں سلوک و احسان کے سوا اور کچھ نہیں۔ جیسے ارشاد ہے نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے اور زیادتی یعنی جنت اور دیدار باری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس پر اپنی توحید کا انعام دینے میں دنیا میں کروں اس کا بدلہ آخرت میں جنت ہے۔
اور چونکہ یہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو دراصل کسی عمل کے بدلے نہیں بلکہ صرف اسی کا احسان اور فضل و کرم ہے، اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا اب تم میری کس کس نعمت سے لاپرواہی برتو گے۔ رب کے مقام سے لڑنے والے کی بشارت کے متعلق ترمذی شریف کی یہ حدیث بھی خیال میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ڈرے گا وہ رات کے وقت ہی کوچ کرے گا، اور جو اندھیری رات میں چل پڑا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ کا سودا بہت گراں ہے، یاد رکھو وہ سودا جنت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو غریب بتاتے ہیں۔ سنن ترمذی 2450۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے منبر پر وعظ بیان فرماتے ہوئے سنا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی تو میں نے کہا اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، یہ والی باقی کی حدیث جو ہے وہ اوپر پوری گزر چکی ہے، تو اس لیے دوبارہ میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کروں گی۔ آج ہم نے یہاں پر آیت نمبر 60 تک تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک قرآن پاک پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا، سننا باعث برکت ہے، بہت برکت حاصل ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے ضرور سنیں، ضرور پڑھیں۔ جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب